ایونجلیکل فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم کے سیٹ پر مبارک منسٹری کے پروگرام الف سے یہ تک کے ساتھ میں پاسٹر ایمینول آفتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے دوستو، آج کا ہمارا مضمون جو ہے وہ ہے آدم کا وجود، کہ آدم جو ہے وہ کس طرح سے وجود میں آیا۔ پہلے ہم اس کے تعلق سے ایک مضمون پیش کر چکے ہیں، لیکن آج جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے، یا ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ کس طرح سے آدم جو ہے وہ وجود میں آیا۔ دراصل جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ یہاں پر خاص اور خوبصورت بات یہ ہے مل کر کام کرنے کی، کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں۔ خدا کن کو کہتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں؟ اصل میں یہاں پر خدا کی وحدانیت میں جو کثرت ہے، خدا ان کو یکجا کر کے کہتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو، انسان کا مطلب کوئی نام نہیں ہے، یہ ایک جسم کی بات ہے، ایک وجود کی بات ہے، کہ آؤ ہم ایک ایسا وجود تیار کریں، اور وہ وجود جو ہے وہ ہماری صورت پر ہو، اور اس وجود میں ہماری شباہت نظر آئے، کہ وہ شباہت میں وہ ایسا ایک طرح سے کنٹرول کرنے والا ایک چھوٹا خدا ظاہر ہو، جو سمندر اور اس کی مچھلیاں، آسمان اور اس کے پرندے، چپائوں اور زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر، نہ صرف مچھلیوں پر، نہ صرف پرندوں پر، نہ صرف چپاؤں پر، نہ صرف جانداروں پر، بلکہ زمین پر بھی اختیار رکھیں۔ یہ نہیں لکھا کہ رکھے، لکھا رکھیں، کیونکہ انسان میں بھی خدا نے اپنی جو کثرت ہے اس کو وہ رکھنا چاہتا ہے۔ آؤ ہم ایک ایسا وجود تیار کریں، ایک ویزیبل وجود ہو ہمارا، کیونکہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، خدا کو کوئی دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خدا چاہتا ہے کہ میں ان پرندوں، چرندوں، درندوں اور ان تمام چپاؤں کے درمیان رہوں۔ اگر خدا چپاؤں، پرندوں، درندوں، چرندوں کے درمیان رہے تو اس کا کیا وجود نظر آئے گا؟ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک وجود تیار کرنے کی ٹھان لی، اور اپنی کثرت کو اس نے ایک کیا۔ آؤ ہم، کیونکہ خدا کی جو وحدانیت ہے اس میں کثرت ہے، اور جو خدا کی کثرت ہے اس میں اس کی وحدانیت ہے۔ اس میں وہ کوئی بہت سارے خدا نہیں ہیں، وہ ایک خدا ہے جس میں اس کی کثرت ہے، اور اس نے وہی کثرت انسان کے اندر بھی ڈال دی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، بادشاہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، کیونکہ اس میں وہ یہ نہیں کہا جاتا کہ آ رہا ہے، آ رہے ہیں، کیونکہ ان میں ان کی کثرت ہے، ان میں اس کا اختیار ہے، اس میں اس کی فوج ہے، اس میں اس کی رعایا ہے، اس میں اس کا سارا کچھ ہے۔ تو خدا نے انسان کو بھی یہ کہا کہ وہ اختیار رکھیں۔ تو جب ہم دوسرا باب پڑھتے ہیں تو دوسرے باب کی آیت ہے 7ویں، تو وہاں پر ہے، خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے ایک وجود بنایا، اور اس وجود میں اس کے وجود میں زندگی کا دم پھونکا، اور وہ وجود جیتی جان ہوا، وہ وجود جیتی جان ہوا۔ اور جب یہاں پر جب ہم عبرانی میں پڑھتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہے کہ خداوند خدا نے آدمہ سے ایک وجود تیار کیا۔ آدمہ مٹی کو کہا گیا ہے کہ مٹی سے، آدمہ سے ایک وجود تیار کیا گیا، اور
اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ جب جیتی جان ہوا تو پھر اب انسان کو ایک نام دیا گیا، جیسے پروں والے ہیں تو ان کو پرندے کہا گیا، جو چرتے ہیں ان کو چرندہ کہا گیا۔ تو اس طرح سے سمندر کے جانوروں کو سمندر سے مشابہت دی گئی۔ تو جو مچھلی ہے وہ مچھ، جس سے پانی کا تعلق ہے، تو انسان کو اس مٹیریل سے مشابہت دی گئی کہ وہ آدمہ سے لیا گیا ہے، اس لیے وہ آدم، اس کو آدم کہا گیا۔ اور جب وہ آدم کی بات کی جاتی ہے تو یہ ایک وجود ہے، اور وہ ایک خیمہ ہے، اور وہ ایک ایسا ایک بت ہے جس کے اندر خدا کا روح ہے اور خدا کا دم ہے، جس کے لیے خدا نے آدم کو کہا جس دن تو نے پھل کھایا اور تو مرا، جس دن تو نے میری بات نہ مانی، جس دن تو نے میری حکم عدولی کی، تیرا میرا تلک جو ہے وہ کاٹا گیا۔ اور جب یہ تلک کاٹا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آگے یہ بات کہی گئی کہ یہ جسم جو ہے، پالوس اس کے بارے میں کرنتھیوں کا خط اس کا 15واں باب اور اس کی 54 آیت میں کہتا ہے کہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے گا۔ یہ فانی جسم، یہ فانی وجود، فنا ہونے والا وجود جو آدمہ سے لیا گیا، جو آدم ہے، وہ آدم جو ہے وہ فانی بن گیا، اور فانی سے وہ بقا کا جامہ، جہاں ابدی ہے، وہ ابدی اس کو ایک وجود ملے گا، اور اس ابدی وجود کو کہا جاتا ہے لطیف بدن۔ دو بدن ہیں، لطیف اور کثیف، اور مسیح کو بھی اسی مسیح کی ایک خوبصورتی اور مشابہت ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ مسیح نے پہلے مریم سے جو بدن لیا وہ تھا کثیف بدن، وہ تھا آدم، وہ مٹی کا بدن تھا، اور پھر وہ بدن تبدیل ہو گیا اور وہ کثیف سے لطیف ہو گیا، جس کے بارے میں مسیح خداوند نے کہا یوحنا کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ کثرت کی زندگی جو خداوند خدا نے زندگی دی وہ کثرت کی تھی، لیکن آدم کے حکم توڑنے کے سبب سے وہ وقتی بن گئی، وہ ایک وقت تک، جس کے بارے میں داؤد کہتا ہے 70 ورے یا 80 ورے، اور جس کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو متوسلہ ہے اس کی 969 سال زندگی ہوئی، اور وہ روز بروز اس کا گراف جو ہے وہ گرنا شروع ہو گیا، اور اس کا گراف کہاں پر سیٹ کیا گیا؟ 70 سے 80 ورے تک۔ طاقت ہو تو 80 ورے، اور آپ بھی اگر طاقت ہو تو تھوڑا سا اور زیادہ، لیکن یہ ابدی جامہ جو ہے، جو ابدی وجود ہے، وہ مسیح دینے کے لیے آیا ہے۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ تو جب ہم مسیح کی بات مانیں گے تو ابدی جامہ لیں گے، اور اگر ہم جس طرح خدا باپ کی اگر آدم بات مانتا، جو آدمہ سے لیا گیا آدم بن گیا، اور وہ آدم اگر اس کی خدا قادر کی بات مانتا تو وہ بھی جیتا رہتا، لیکن اس نے بات نہیں مانی تو وہ 70-80 ورے تک محدود ہو گیا۔ آج پھر ایک دوسرا آپشن دیا گیا انسان کو کہ اگر کوئی مسیح کی بات مانتا ہے، جس نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگر وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اگر کوئی مسیح کی بات مانے تو پھر وہ ابدالآباد زندہ رہے گا، کیونکہ زندگی جو ہے وہ روح تو کبھی مرتا نہیں، تو مسیح زندگی دیتا ہے۔ جیسے خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا، اسی طرح سے اگر آدم جو ہے، اگر آج کا انسان جو ہے مسیح کی بات لے تو مسیح کی زندگی، مسیح کا دم اس میں آتا ہے۔ جس طرح مسیح نہیں مرتا یا مسیح نہیں مرا، اسی طرح اس کے لوگ بھی نہیں مریں گے۔ خدا نے چاہا تو ہم اس مضمون کو اور زیادہ وسعت میں لے کے جائیں گے، اور ضرور خداوند ہمیں اس بات پر قائم رہنے کا فضل دے گا اگر ہم اس کی بات کو سنیں اور آگے بڑھیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔